السلام علیکم ناظرین، میں ہوں غلام مصطفیٰ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب فیس بک چینل پیام اسلام، جس پہ درس قرآن کا سلسلہ جاری ہے۔ اور آج ہمارا سبق سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 113 پر مشتمل ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالت اليہود لیست النصارى على شیء وقالت النصارى لیست اليہود على شیء وهم یتلون الکتاب كذلك قال الذین لا يعلمون مثل قولهم فاللہ يحکم بینہم یوم القیامہ فیما كانوا فیہ یختلفون۔ اس آیت مبارکہ میں یہود و نصارہ کی باہمی جو مخاصمت ہے، جو حسد اور بغض ہے، اس کا تذکرہ ہے۔ وقالت اليہود لیست النصارى علی شیء، یہودی کہتے ہیں کہ نصارہ کسی بنیاد پر نہیں ہے۔ لیست النصارى علی شیء، کسی شے پہ نہیں، کوئی چیز نہیں ہے، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ان کی کوئی جڑ بنیاد نہیں ہے۔ وقالت النصارى، اور نصارہ کہتے ہیں لیست الیہود علی شیء، کہ یہود کی کوئی بنیاد نہیں ہے، یہ کسی بنیاد پہ نہیں ہے۔ یعنی یہ دونوں ایک دوسرے پر الزامات لگا رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ، حالانکہ دونوں ہی کتاب پڑھتے ہیں۔ تورات میں مسیح علیہ السلام کے بارے میں، اور انجیل میں موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، اور ان کی نبوت کا تذکرہ ہے۔ اس کے باوجود جو ہے یہ ایک دوسرے پر الزامات لگاتے ہیں۔ عہد نامہ اب آہستہ آہستہ پھر یہود اور جو نصارہ ہے، پھر موجودہ دور میں یہ ایک دوسرے کے قریب آ چکے ہیں۔ عہد نامہ قدیم جو ہے یہودیوں اور عیسائیوں میں مشترک ہو گیا ہے، یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ اور امریکہ میں جدید عیسائیت کی صورت میں ایک بڑی طاقت ابھر کر سامنے آ رہی ہے۔ وہ عیسائیت کو یہودیت کے رنگ میں رنگ رہی ہے۔ رومن کیتھولک مذہب نے تو بائبل سے اپنا رشتہ توڑ لیا تھا، اور سارا روپ جو اختیار ہے وہ انہوں نے پوپ کے ہاتھ میں دے دیا۔ لیکن جو پروٹسٹنٹ ہیں انہوں نے پھر بائبل کو قبول کیا ہے۔ اب اس کی منطقی انتہا یہ ہے کہ عہد نامہ قدیم پر بھی ان کی توجہ ہو رہی ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اسے ہم اپنی کتاب مانتے ہیں، اور اس میں جو کچھ لکھا ہوا ہے اسے ہم نظر انداز نہیں کر سکتے۔ تو ایک یہودی عالم نے تو یہاں تک کہا ہے کہ اس وقت اسرائیل کو سب سے بڑی نصرت اور حمایت جو ہے وہ امریکہ کے ان عیسائیوں سے مل رہی ہے جو ایونجلسٹ کراتے ہیں، اور وہاں پر ایک فرقہ ابھر رہا ہے۔ بہرحال ان کا طرز عمل یہاں بیان کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح آج کل ہمارے اندر بھی جو فرقہ پرستی کی آگ لگی ہوئی ہے، ان میں بھی ہمارا ایک فرقہ دوسرے فرقے کی کچھ ایسی باتوں کو جو قرآن و حدیث میں بالکل واضح طور پہ ہیں، صرف تعصب کی بنیاد پر اس کو انکار کر رہا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا ہمارے لیے المیہ ہے کہ فرقہ پرستی جو ہے اب بہت زیادہ شدت اختیار کر رہی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہاں مشرکین مکہ کے بارے میں، پھر اللہ تعالیٰ جو ہے فرماتے ہیں كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ، اسی طرح کہی تھی ان لوگوں نے جو کچھ نہیں جانتے تھے انہی سی کی بات۔ یعنی یہاں اشارہ مشرکین مکہ کی طرف، پھر اللہ تعالیٰ فرمایا فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کے درمیان فیصلہ فرمائیں گے۔ فیما كانوا فیہ یختلفون، ان باتوں کا جن میں یہ اختلاف کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ جو اختلاف کرتے ہیں آپس میں، یہود نصارہ پر اور نصارہ یہود پر، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے درمیان قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کا فیصلہ فرمائیں گے۔
اب جیسا کہ پہلے ذکر کیا جا چکا کہ اب آہستہ آہستہ یہود و نصارہ جو ہے پھر ایک ملت، ایک قوم اور ایک ہی پلیٹ فارم پہ جمع ہو کر مسلمانوں کے لیے خاص طور پہ وہ ایک دشمنی کا بہت بڑا ایک پلیٹ فارم تیار کر رہے ہیں۔ لیکن ہم لوگ فرقہ پرستی میں الجھ کر اسلام، ایک طرف تو اسلام کے جو بنیادی اصول ہیں ان سے دور جا رہے ہیں، اور جو ہماری باہمی جو فرقہ پرستی ہے، جو انتشار ہے، وہ ان کو ایک سہولت مہیا کر رہا ہے مسلمانوں کو مزید کمزور کرنے کا۔ اور آج کل تو مذہب کی بجائے فرقہ پرستی کا ہی پرچار جو ہے ہم کر رہے ہیں، پرچار کہ فرقہ پرستی کا ہی ہم تبلیغ کر رہے ہیں، نہ کہ دین کی تبلیغ کر رہے ہیں۔ جب تک ایک عالم دوسرے عالم پر کوئی الزامات نہ لگا لے، اس کو برا بھلا نہ کہہ لے، تو اس وقت تک اس کی تقریر مکمل نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں تفرقہ بازی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہمیں رسی کو مضبوطی سے تھام لو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ اللہ کی رسی سے مراد اللہ کا دین ہے، قرآن و حدیث ہے، قرآن و سنت ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن و سنت پر اچھے طریقے سے عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔